الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے مبارک وظیفے کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کی مایوسیوں کو انشاءاللہ امید میں بدل دیں گے، اور وہ حضرات جو ہر طرف سے زندگی میں ان کو ناکامی کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس مبارک عمل سے ان پہ کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ سورہ مومنون پارہ نمبر 18 اس سورت مبارکہ کی آخری 4 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ 4 آیات ہیں۔ ان 4 آیات کی بہت بے انتہا برکات ہے، جو لوگوں کو دیا، جو خانقاہ پہ مختلف قسم کے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں، مختلف پریشانیوں میں گرے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کچھ لوگوں کے تاثرات اور تجربات بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی برکات کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ یہ 4 آیات اس کی فضیلت میں تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 338 پہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ ان کا گزر ایک ایسی بیمار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے کان میں سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھی، وہ مریض اسی وقت ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے ان کے کان میں کیا پڑھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں نے یہی 4 آیات پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے،
اگر کوئی آدمی یقین رکھنے والا ہو، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیت پہاڑ پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث مبارکہ کو سنا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی مریض پہ دم کیا جو کئی بیماریوں کا شکار تھا، اور پڑھنے کے بعد اسی وقت ٹھیک ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین والا بندہ جو یقین کے ساتھ پڑھے ان آیات مبارکہ کو تو ایک دفعہ پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، ہٹ کے آپ کو راستہ دے سکتا ہے۔ اتنی روحانی طاقت ہے ان آیات مبارکہ میں۔ تو اس آیت مبارکہ کے متعلق جو وظیفے کے طور پہ لوگوں کو دیے، اور مختلف قسم کے لوگ جب آتے ہیں اور ان کی پریشانی کو سامنے رکھ کر جب یہ وظیفہ دیا، ان کے کچھ تجربات اور کچھ تاثرات آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک جو عملیات کے ماہر تھے اور مجھ سے افحسبتم کی آیات کی اجازت لی، پھر اس نے بتایا کہ ان آیات مبارکہ کی میں نے ایسی زبردست تاثیر دیکھی کہ میں جب پڑھتا تھا ان آیات مبارکہ کو وظیفے کے طور پہ، ارادہ تو میرا یہی تھا کہ میں مریض پہ دم کروں گا تاکہ مریض کو شفا ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کا کرم ایسا ہوا کہ مجھ پہ غنا اور مالداری کے دروازے کھل گئے اور مجھ پہ پیسے بارش کی طرح برسنے لگے، اور پیسوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا کدھر سے آ رہے ہیں، کدھر سے میرے جیب میں پیسے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ، ان آیات مبارکہ کا ایک بہت ہی عجیب تاثیر یہ سامنے آیا کہ اللہ جل شانہ اس کے ورد کرنے والے سے فقر کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک دوست ہیں، اور رات کو بار بار اٹھتے تھے، نیند صحیح نہیں آتی تھی، نیند کی گولی بھی کھاتے تب بھی نیند صحیح نہیں آتی، اور بار بار رات کو اٹھتے جیسے کوئی جگا رہا ہے اس کو۔ افحسبتم کا وظیفہ شروع کیا، نیند کی گولیوں سے جان چھوٹ گئی، اور صرف 1 مہینے کی وظیفے سے اس کی بے خوابی کی بیماری وہ ختم ہو گئی، اور نیند اس کی چین اور سکون والی نیند ہو گئی۔ ایک اور اس آیت کے متعلق بات سامنے آئی کہ جس نے اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کیا، وسوسے، شیطانی اور بیہودہ خیالات، بد نظری، گناہ کی طرف رجحان، نفس امارہ کا غلبہ، ان ساری بیماریوں سے ان کی جان چھوٹ گئی، اور روحانیت کے راستے پہ ماشاء اللہ گامزن ہو گئے۔ ایک اور صاحب کی بات سامنے آئی جس کا میں کسی سے تذکرہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی اس عمل کی وجہ سے ہر وقت چہرے پہ سیاہی چھائی رہتی تھی، اور
کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کر پاتا اور کسی طریقے سے جان نہیں چھوٹتی اس گناہ سے، بار بار ارادہ کیا، بار بار توبہ بھی کی اور قصد بھی کیا، مگر پھر چند دن کے بعد اسی گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ ان آیات مبارکہ کی وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ہدایت کا نور، معرفت کا نور، اپنی محبت کا نور میرے دل میں ڈالا اور اس عظیم گناہ سے میری جان چھوٹ گئی اور میں اللہ کے قریب ہونے لگا۔ اس آیت مبارکہ، ان آیات مبارکہ کا ایک اور زبردست عاملین حضرات کے لیے ایک عمل ہے۔ اگر اس آیات کا وظیفہ کرے، اس وظیفے کی پوری ہونے کے بعد اگر عودی ہندی جو عام طور پہ ملتی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے، عودی ہندی پہ 3 مرتبہ ان آیات مبارکہ کو دم کرے اور پھر پیس کر پاؤڈر بنائے، زیتون کے تیل میں مکس کرے اور جو جنات کا مریض ہے اس کی ناک میں 1-2 قطرے ڈالے، جنات جل جائیں گے اور اس مریض کی جان چھوٹ جائے گی جنات سے۔ ان آیات مبارکہ کا وظیفہ کیا ہے اور اس کا ورد کیسا کرنا چاہیے؟ جو عام طور پر اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ہر نماز کے بعد ان آیات مبارکہ کا 3 مرتبہ ورد کریں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ورد کریں۔ اور جو عاملین حضرات ان آیات مبارکہ کی پوری روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ جس نے پوری روحانیت حاصل کی، ریاضت کی، مشقت کی، تو ان آیات مبارکہ کا اثر یہ ہے اور طاقت یہ ہے کہ اس کا عامل جہاں پر بھی جاتا ہے اور جتنی بھی خطرناک سے خطرناک جنات ہو، اللہ کی فضل و کرم سے ان آیات مبارکہ کے 7 دفعہ پڑھنے سے جنات اس گھر کو بھی چھوڑ دیں گے، اس مریض کو بھی چھوڑ دیں گے، بھاگ نکلیں گے۔ بلکہ میں تو یہاں تک بتاتا ہوں، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کے دم سے اور ان آیات مبارکہ کے پڑھنے سے میں نے کالا جادو، ہندو کا کیا ہوا جادو اور بدترین اور غلیظ ترین جادو کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے اور جادو کا اثر ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو عاملین حضرات اس ان آیات مبارکہ کی مکمل روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے، روزانہ 313 مرتبہ ان آیات مبارکہ کا ورد شروع کریں اور 41 دن اہتمام کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، وحدت زمان اور وحدت مکان کا لحاظ کرتے ہوئے 313 بار روزانہ کسی بھی مقررہ وقت پر ان آیات مبارکہ کو پڑھے اور 41 دن کے بعد انشاءاللہ اس کے عامل ہو جائیں گے اور مخلوق سے آپ کو خیر پہنچے گی۔ نیت یہ کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، قرآن پاک کی برکات ہمیں مل جائے اور امت کے لیے آپ کچھ خیر کا سبب بنے، امت کی خدمت کرے۔ اللہ جل شانہ ان آیات مبارکہ کی برکات و انوارات اور فیوزات ہم سب کو نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔